کہ شارٹ میں یہ بتایا جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو جواب دینے والے الگ الگ سے جواب دیں گے۔ اسلام کو شارٹ کر کے اگر سمجھانے کی نوبت آئے تو جواب دینے والے الگ الگ انداز سے اس کا جواب دیں گے۔ اس وقت میں ایک الگ انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، مجھے صرف ایک پوائنٹ آگے سمجھانا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب: کچھ چیزوں کو ماننا، کچھ کاموں کو انجام دینا، کچھ کاموں سے بچنا، کچھ حقیقتوں کو تسلیم کرنا، کچھ اہم کاموں کو انجام دینا، اور کچھ غلط کاموں سے بچنا۔ بس یہی اسلام ہے۔ حقیقتوں کو ماننا اس کو کہتے ہیں عقیدہ، کچھ کاموں کو انجام دینا ان کو کہتے ہیں اعمال، اور برے کاموں سے بچنا ان کو کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنا۔ تو جب انسان کے عقیدے بھی صحیح ہوں گے، اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور برے کاموں سے بچے گا بھی، تو جواب آئے گا کہ مکمل مسلمان ہو گیا۔ عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے۔ عمل کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ ہے کہ کرنا ہے، اور بچنے والے کاموں کے میں کچھ کا تعلق دماغ کے ساتھ، کچھ کا تعلق دل کے ساتھ، کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جن کاموں سے انسانوں کو بچنا ضروری ہے ان کاموں میں سے کچھ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے تکبر، جیسے حسد، جیسے ضد، جیسے دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ سارا دل اور دماغ کا تصور ہے۔ ماننے والے حقائق کو مان لینا عقیدہ، کرنے والے کاموں کو انجام دینا عمل، اور بچنے والے کاموں سے بچنا یہ دین کا حکم ہے۔ ماننے والی حقیقتوں میں سے ایک اہم حقیقت جب ہم سمجھاتے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ مسلمان یوں کہتا ہے: میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبیوں کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں کو مانتا ہوں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقائد کا بیان ہے۔ ان میں سے مجھے صرف ایک بات پر اس وقت عرض کرنی ہے، کچھ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، اسی کو میں تھوڑا دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان کو جیسے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا لازم، جیسے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھنا لازم، جیسے نبیوں کے سچے ہونے کا یقین رکھنا لازم ہے، جیسے فرشتوں کے متعلق یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ فرشتے اللہ کے ایک مخلوق ہے اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، اسی طرح سے مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس عقیدے تقدیر میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا رہتا ہے، اور بکثرت نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی دن خالی نہیں جائے گا جب کوئی نہ کوئی سوال پوچھتا ہو کہ جناب تقدیر، یہ خدا، جب اللہ نے سب کچھ لکھا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، مکمل اس وجہ سے نہیں کہ حدیثوں میں منع آیا ہے کہ اس پر بحث کبھی مت کرنا، بس امان لو تم، بحث کبھی نہ، کیونکہ بحث کرتے کرتے کبھی کبھی انسان الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، الجھاؤ سے نکل نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور صحابہ کرام کو ایک جگہ دیکھا کہ جب تقدیر پر بات کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ بھی کتابوں ہی سے پڑھ کر کے اپنے اساتذہ سے سن کر کے عرض کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عام فہم سے عام فہم انداز میں سمجھانے کی اپنی کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ محکمہ موسمیات روزانہ پیشن گوئی کرتی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بارش ہوگی، برف ہوگی یا دھوپ ہوگی، اور اکثر وہ پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خلاف بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو ملاحظہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، ہمارا میڈیکل بتاتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال بھر ہے، اور واقعی بیمار اسی طرح سے مر جاتا ہے۔ دوائی بنانے والی کمپنی دوائی بناتی ہے اور ساتھ میں اس پہ لکھتی ہے کہ یہ دوائی اتنے عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایک ماہر انجینئر نے پل بنایا اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ لکھ دیتا ہے کہ یہ پل اتنے دنوں تک تو ٹھیک رہے گا، اس کے بعد یہ پل انسیف ہے۔
ایک ماہر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر کے بول دیتا ہے کہ یہ لڑکا آگے چل کر کے یہ بنے گا، اور واقعی وہ بن بھی جاتا ہے۔ ایک ماہر ٹیچر ایک ایسے بچے کو جو شرارتی ہے اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ بربادی کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، حالانکہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے، مگر یہ خرابی ہو جائے گا کیونکہ، اور واقعی وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ماہر انجینئر نے ایک شاندار بلڈنگ بنائی، اور بلڈنگ بنا کر کے آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ آگے چل کر اس بلڈنگ کا یوں ہونے والا ہے، اتنے عرصے تک تو یہ ٹھیک رہے گی، اس کے بعد کبھی بھی بلڈنگ گر سکتی ہے، یا کہ یہ بلڈنگ انسیف، اور واقعی وہی ہوتا ہے۔ ہم نے کسی انسان کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کھاتے ہوئے اندازہ کیا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے تم کو ضرور انفیکشن ہوگا جس طرح سے تم کھا رہے ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ پانی پی رہے ہیں یہ صاف نہیں ہے، سبزیاں کھا رہے ہیں یہ بھی صاف نہیں ہے، گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ آپ کو ضرور انتڑیوں کا انفیکشن ہو جائے گا، اور واقع ہو بھی جاتا ہے۔ یہ جو اتنی خبریں میں نے بتائی، اس میں ان تمام چیزوں میں کیا ہوا؟ ایک آیا رزلٹ، ایک آئی پہلے سے ایک انفارمیشن، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہوا۔ ڈاکٹر نے بیمار کو دیکھ کر کے بتایا کہ یہ بیمار اتنے دنوں میں مر جائے گا، کیونکہ خدا نخواستہ کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، اور لاسٹ سٹیج پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں۔ ہمارا میڈیکل بتاتا ہے کہ 3 مہینے میں مرے گا، اور واقعتاً وہ 3 مہینے میں مرا۔ تو جو ڈاکٹر نے بتایا تو وہی ہوا، محکمہ موسمیات والوں نے جو کہا تھا وہی ہوا، دوائی بنانے والی کمپنی نے جو دوائی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 1 سال میں ایکسپائر ہو جائے گی، واقعی 1 سال کے بعد دیکھا تو دوائی ایکسپائر ہو گئی تھی، اور اگر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو دوائی ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ تمام سمپٹمز ختم ہو گئے ہیں۔ بولنے والا بول رہا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہوا وہ وہی ہوا جو اس نے بولا ہے پہلے ہی۔ تب سوال یہ ہے کہ بولنے والے نے جو کچھ بولا، آگے جو ہوا ہے یہ بولنے کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا، بس اسی کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پیشنٹ مرے گا، تو یہ مرا اپنے ٹائم پر، جو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ ڈاکٹر کے کہنے سے مرا یا بیماری کی وجہ سے مرا؟ یہ ہے سوال۔ جواب آئے گا مرا تو انسان بیماری کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر نے پہلے بول دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک طالب علم کے بارے میں استاد نے یہ کہا کہ یہ بچہ خراب ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اور واقع آگے چل کر کے بچہ بگڑ گیا۔ تو اس بچے کے بگڑنے کی وجہ استاد کا کہنا ہے، یا بچے کے بگڑنے کی وجہ سے اس کی خود کی خراب عادتیں ہیں؟ جواب خود کی خراب عادتیں۔ اگر استاد نہیں بھی کہتا تب بھی اس کو بگڑنا تھا، اگر ڈاکٹر نہیں بھی کہتا تب بھی پیشنٹ کو مرنا تھا، محکمہ موسمیات اگر نہیں بھی بولتی تب بھی بارش ہونے والی تھی، اگر ہونے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر آپ گئے، وہاں اناؤنس ہو رہا ہے فلانی فلائٹ ڈیلے، آپ پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ صاحب فلائٹ ٹائم پر آ رہی ہے، آپ خوش ہو گئے۔ یہ جو اناؤنس ہو رہا ہے، اس اناؤنس کی وجہ سے فلائٹ ٹائم پر آئے گی، اور اس اناؤنس کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے، یا جو ہونے والا تھا وہ اناؤنس پہلے سے کر رہا ہے؟ اسی کو سمجھنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اناؤنس کرنے والا ایکشن نہیں کرتا، وہ ہونا جو والا ہوتا ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے۔ اناؤنس کرنے والا وہی اناؤنس کرتا ہے جو ہونے والا ہے، اس کے اناؤنس کرنے کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کرتا تب بھی وہ ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ آگے وہی ہوا، یہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوا۔ استاد نے طالب علم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آگے طالب علم کا وہی ہوا، تو یہ استاد کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ طالب علم کو وہی کرنا تھا۔ آپ ایک ایسی غذا کھا رہے ہیں جو خراب ہے، دیکھنے والے نے کہا کہ صاحب آپ تو بیمار ہو جائیں گے، اور آپ آگے بیمار ہو گئے۔ سردیوں میں بچے کو ہم نے دیکھا وہ برف کھا رہا ہے، تو ہم کہہ کہ بیٹا تمہاری چھاتی خراب ہو جائے گی، تم کو زکام ہو جائے گا، وہ کہتا نہیں ہوگا، اور شام کو دیکھا بچے کو واقعی بیمار ہو گیا۔ تو یہ جو بیمار ہوا، یہ تو اس کو چھاتی خراب ہوئی، یہ تو زکام ہوا، یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہوا، یا جو وہ ایکشن کر رہا تھا، برف کھا رہا تھا، سردی میں کھڑا تھا، کھیل رہا تھا، اس کی وجہ سے ہوا۔ جواب اس کی اور اگر ہم نہیں بھی بولتے تب بھی یہ ہونا ہی تھا۔ بس یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھ کر کے، اور بھی مثال بھی دیکھ ساتھ وقت ختم ہو جائے گا، یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھ کر اب دیکھیے آگے۔ اللہ تعالیٰ شان اس کائنات کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو موت تک جو کچھ یہ کرنے والا ہے یہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بولتے ہیں یہ فلاں ٹائم پر یہ کرے گا، فلاں ٹائم پر یہ کرے گا، فلاں ٹائم پر یہ کرے گا مگر خود انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، جو اس انسان کو کرنا ہے اللہ اس کو پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی
اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کرتا خود ہے. اب بس اللہ تعالیٰ پہلے ہمارا ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ مجھے سخت ترین درد ہوا. مجھے یاد ہے اپنی زندگی کا پہلا سخت ترین درد مجھے ہوا جب کڈنی میں مجھے سٹون تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا، نہ کبھی میں نے سنا تھا. تو جب میں بلکتا رہا رات بھر تو صبح کوئی ڈاکٹر آئے کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں، آپ ابھی 5 منٹ میں آپ کا درد ختم ہو جائے گا. میں نے کہا 5 منٹ میں کیسے ختم ہو جائے گا؟ میں اتنا تڑپتا رہا رات بھر تو 5 منٹ میں کیسے ختم ہو جائے گا؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ. چونکہ میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا ڈر کی وجہ، تو اس نے کہا نہیں ابھی 5-10 منٹ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے تیز قسم کا بیرلگان جب انجیکشن لگایا 5 کے بعد مجھے نیند پڑ گئی. تو اب سوال یہ ہے وہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مجھے ریلیف ہوا یا دوائی سے ہوا؟ دوائی سے ہوا. اس نے جو پہلے بولا وہ نہیں بھی بولتا تب بھی یہ ہونے والا تھا. بس ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یہ نماز پڑھے گا، یہ نماز کے لیے جائے گا پھر واپس آ جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، محنت کرے گا، یہ کرے گا انسان خود. اسی کا نام ہے تقدیر. اس تقدیر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کیا کہ انسان کو جب بھی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات میں انسان جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ کرے، اور اس کے بعد پھر اگر رزلٹ اس کی تمناؤں کے خلاف نکل گیا تو فوراً کہے گا تقدیر میں میرے یہی لکھا ہوا تھا تو میرا قصور نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم زمین میں بیج ڈالیں گے، پانی مہیا کریں گے، کھاد ڈالیں گے، بس یہاں تک ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے بعد زمین سے کیا کیا اگے گا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے، وہ میں کرتا ہوں. البتہ اس کا فرسٹ ہاف آپ کے ہاتھ میں دیا میں نے کہ اتنا کم کرو، بیج تم ڈالنا، کھاد تم ڈالنا، زمین کو تیار تم کرنا، اپنے تجربات کی بنیاد پر جو کچھ اچھے سے اچھا کر سکے وہ تم کرنا. اس کے بعد آگے میرا کام ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. اور جب میں چاہوں گا تو ہو جاتا ہے، جب میں فیصلہ کروں گا تو نہیں ہوگا. تو تمہیں اپنا فرسٹ ہاف کرنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ شان ہوں انسان کو کریڈٹ دینے کے لیے آدھا اس کے حوالے کر دیتے کہ تم کرو کریڈٹ تمہیں ملے گا. ٹھیک، تم صبح کو نیند سے اٹھو، قربانی دو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، مسجد کی طرف چلو، اتنا کام تم نے کیا اور یہ تمہاری ڈیوٹی. اگر میں تم کو زبردستی کھڑا کر دوں گا اور تم چاہو یا نہ چاہو تو پھر تم ربڑ کی مہر بن جاؤ گے، پھر تم کو کریڈٹ لینے کا حق نہیں ہوگا. ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور بچے کو دودھ پلا دینا ماں کے ہاتھ میں رکھا. یہ جو ماں پلاتی ہے اس کی وجہ سے ماں بنتی ہے، اس کی وجہ سے بچہ پیارا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ آگے موت تک اس ماں کا احسان نہیں بھولتا ہے. اس دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کو بتایا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اب اگر اللہ نے دودھ ہی نے پیدا کیا تو عورت کو کوئی انسان دوش نہیں دے سکتا. اور اگر دودھ پیدا ہوا تھا مگر دودھ نہیں پلا رہے، سب کہیں گے یار تم کیوں نہیں دودھ پلاتے ہو، تو ظلم ہے. تو جہاں سے انسان کا اپنا اختیار شروع ہوگا وہاں سے انسان اگر غلطی کرتا ہے تو جرم ہوتا ہے، اور جہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو انسان کے سر پر ہے ہی نہیں. میں اسے پہلے بھی عرض کر چکا، اس میں بھی عرض کرتا ہوں، عقیدہ تقدیر انسان کو بے شمار ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. انسان کسی بھی کام کے لیے جو کچھ محنت ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنی، اور کرنے بچنے کے لیے یا کرنے کے لیے. فرض کیجئے ہمیں محنت کرنی ہے تعلیم پر، بزنس پر، علاج معالجے پر، یا جو بھی ہے، جو کچھ محنت اس کے لیے ہم کو کرنی چاہیے وہ ہم کریں گے. کرنے کے بعد رزلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایمان والے کا عقیدہ ہے کا رزلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مجھے جتنا کرنا ہے وہ میں کروں گا. رزلٹ نکل آیا تو بہت اچھا، اور اگر رزلٹ نہیں نکل آیا تو فوراً میں کہوں گا اللہ کا فیصلہ یہی تھا. جو ہی آپ یہ کہیں گے اللہ کا فیصلہ یہی تھا تو آگے جو خطرناک گھاٹی آنے والی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. وہ خطرناک گھاٹی کیا ہے کہ آپ ٹینشن کا شکار ہوں گے، آپ سوسائڈ کرنے کی فکر کریں گے. جیسا کہ دوسرے کے بے شمار لوگ، لڑکے نے بڑی محنت کی، رات دن ایک کیا، اور اس کے بعد رزلٹ اس کی تمناؤں کے خلاف نکلا، وہ چھت پر چڑھ کر کے کود گیا. سوسائڈ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ تقدیر صحیح نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد کوئی آدمی کہے گا کہ صاحب اللہ نے لکھا تھا یا نہیں، کہ ہاں اللہ نے لکھا تھا، لیکن اللہ کے لکھنے کی وجہ سے سوسائڈ نہیں کرتا خود ہے. اس کو تو نہیں معلوم ہے اللہ نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ قدم خود اٹھاتا ہے، خود سوچتا ہے میں کیوں فیل ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. غرض یہ کہ عقیدہ تقدیر جب پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اس کام کے لیے مجھے جتنا کرنا ہے وہ میں کروں گا. رزلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر رزلٹ میری مرضی کے مطابق نکلتا الحمدللہ، اور اگر رزلٹ میری مرضی کے خلاف، میری چاہتوں کے خلاف، میری خوابوں کے خلاف نکل آیا رزلٹ، تو مجھے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
لہذا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ علاج، خدمت، پرہیز، دعائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد شفا نصیب ہوگی تو شفا ملے گی، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان بیمار ہوتے ہیں، شفا بھی پاتے ہیں۔ اور اگر شفا نصیب نہیں ہوگی تو دنیا کے سارے علاج استعمال ہو جائیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر استعمال ہو جائیں، سارے پیر اور بزرگ جو ہیں وہ دعائیں بھی کریں، حتیٰ کہ جس کے متعلق جو اللہ نے لکھا ہے، جس ٹائم پر لکھا ہے، اس کے متعلق اس دنیا میں اللہ کا محبوب سے محبوب تر بندہ بھی اگر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے یہ ٹائم طے ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، اس میں تمہاری دعاؤں، تمہاری سفارشوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں کسی کی موت نہ آگے کرتا ہوں نہ پیچھے کرتا ہوں۔ اذا جاء اجرهم لا يستأخرون ساعة۔ اب جب یہ عقیدہ بیٹھ گیا دل میں تو کیا کرنا ہے کہ صاحب موت اپنے وقت پر آئے گی، چاہے 10 کینسر ہوں، ٹائم ابھی نہیں آیا تو موت نہیں آئے گی، اور چاہے کوئی بیماری نہ ہو، ٹائم آ گیا تو کچھ نہ کچھ ہوگا، چاہے برین ہیمریج ہو جائے، چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ جوان لڑکوں کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جوان لڑکوں کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے، جوان لڑکوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے یہی آپ کے نزدیک صنعت اگر چوک میں ایک لڑکے کا ہارٹ اٹیک ہوا، زندگی میں کبھی اس کو کوئی ہارٹ کی کوئی تکلیف نہیں تھی، وہاں پلے گراؤنڈ سے کھیل کر کے نکلا اور اب بائک لی اور صنعت نگر چوک میں آ کر کے بائک سے اتر گیا، اترنے کے بعد بائک دوسرے ساتھی کو دی اور گاڑی لی، اس سے گاڑی لی اور گاڑی چلا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جو ہی گاڑی اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو گر گیا، میرے جاننے والوں میں ہے، اور ایک ہی بیٹا تھا۔ باپ اس کا کہتا ہے یار اس کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ کیوں مرا؟ تو میں نے جواب میں کہا کوئی تکلیف نہیں تھی، مرا اس لیے کیونکہ ٹائم آ گیا تھا، موت کی وجہ تکلیف نہیں۔ بس اس تمام کو ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں، یہ جو بے شمار بھائیوں کو ٹینشن ہو گیا ہے، کیا تھا زلزلہ آنے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ ترکی کے بارے میں پروڈکشن تھی اور وہ ہو گئی پوری، فلاں امریکن نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور کشمیر کے بارے میں یہ کہا کہ پیر پنجاب ریجن میں یہ ہونے والا ہے۔ جناب جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ کے ٹینشن سے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک انسان نے دیکھا بڑھاپے میں انسان کو کیا کیا ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی کھا نہیں سکتا، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس بڑھاپے کے ٹینشن کی وجہ سے آپ اپنی جوانی کو ہی ٹینشن میں ڈال دیں، اب مجھے کیا ہوگا، بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے، وہ تو ہو رہا، تو آپ اپنے اس وقت کو خراب مت کریں۔ اس لیے اچھی طرح سے بات ذہن میں رکھنی چاہیے، عقیدہ تقدیر ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ ٹینشن، نہ فرسٹریشن، نہ انزائٹی، اور یہ ساری کچھ نہیں، بس عقیدہ تقدیر۔ آج بھی دنیا میں پاگل خانوں کا جب سروے ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تعداد سب سے کم ہے دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں، اس کی ایک وجہ عقیدہ تقدیر۔ اور آج بھی جب سروے ہوتا ہے کہ سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں، تو جواب ہوتا ہے مسلمانوں میں سب سے کم ہے، وجہ عقیدہ تقدیر، کہ جب اس کی امیدوں کا خواب بکھر جاتا ہے تو آخر میں کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا تھا، اس کو کیا کر سکتے تھے، یا دوست بیٹھا ہی لکھت آپ کیا بنے ہیں۔ تو جو ہی آدمی کہتا ہے یہ اوپر سے لکھا ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ختم، اس کا ٹینشن نکل جائے گا۔ وہ جس کے بعد عقیدہ تقدیر نہیں وہ اسی ٹینشن میں رہے گا، کیوں ہوا یہ کیوں ہوا، اس کیوں ہونے کے بعد پھر آخر میں وہ بہت برا قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور جب ایمان والوں کے ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے تو وہ بھی خودکشیاں کرنے لگتے ہیں، وجہ اسی وہی یہی ہوتی ہے۔ خلاصہ عقیدہ تقدیر کا ایک پہلو وہ ہے جس میں انتشار رہتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے، اس کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی، اور عقیدہ تقدیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو مشکلات میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے، ٹینشنوں کے سے مبتلا ہونے۔ ہم یہ اعلان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اگر تم ٹینشن اور فرسٹریشن اور یہ جو ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریاں ہیں اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو عقیدہ تقدیر اپنا لو، اور عقیدہ تقدیر کے معنی ہے اسلام۔ جب آپ نے اللہ کو مانا، مجھ سے زیادہ میرا ہمدرد میرا اللہ، مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ میرا اللہ، میرے سارے کام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ جس طرح سے چاہیں گے وہ کریں گے، میری ڈیوٹی رکھی تم یہ کرو، میرا باپ، میری ماں، میری بیوی، میرا بھائی اگر بیمار ہوتا ہے تو میری ڈیوٹی ہے میں اچھے سے اچھا علاج ان کا کراؤں، پھر اللہ نے اگر لکھا ہوگا صحت تو ملے گی، ہزاروں کو ملتی ہے، اور اگر اللہ نے لکھا ہوگا صحت نہیں تو نہیں ملے گی، ہزاروں مرتے ہیں۔ اور مرنے کے لیے ہم اپنے وقت پر بالکل تیار، ذہناً تیار ہیں، اور مرنا ہے، آپ تیار نہ ہو تب بھی مریں گے۔ ہم اگر اپنے ٹائم پر مرنے کے لیے بالکل ہے، وہ کیا کیسے ہے، اب کیا ہوگا، اب وہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اب کیا ہو، تو اب کیا ہوگا اس کو سوچ کر کے نیندیں بھی خراب،
کھانے بھی نہیں کھا رہے ہیں، ٹینشنوں کا شکار ہیں کہ صاحب بیوی شوہروں سے کہہ رہی ہے شاستر ہر بار ٹینشن اس میں، شوہر بیویوں سے کہہ رہے ہیں یہ بات ہی نہیں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور ڈپریشنوں میں لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جناب میں سوچتا ہوں اگر میں مروں گا پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ہے مرتے ہیں، دنیا میں آتے والے آتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، آپ بھی مریں گے پھر کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، آپ کے سوچنے سے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ کہتا تھا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نابالغ تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو حضرت فاطمہ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئی، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے قریب حضرت فاطمہ نے کان لگایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر بہت غم آ گیا، وہ پریشان ہو گئی، یہاں تک رونے کی کیفیت۔ حضور نے دیکھا، پھر نزدیک بلایا، پھر نزدیک بلا کر کان میں پھر کچھ کہا، تو حضرت فاطمہ ایک دم خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتی۔ یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے ان کو کہی ہیں، پہلی بات سن کر کے مایوس ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور دوسری بات سن کر کے خوش ہو گئی۔ وہاں لفظ آتا فضحکت، وہ ہنس پڑی، تو ہنسنے کے معنی یہ نہیں کھلکھلا کر ہنسنا، ہنسنے کے معنی یہ ہے کہ چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ بس اس کے 1 یا 2 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آفتاب رسالت اس کائنات سے نکل کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے انتہا غمزدہ ہیں، بہت زیادہ غمزدہ، بلکہ انہوں نے شعر بھی کہا ہے، حالانکہ حضرت فاطمہ باقاعدہ شاعری نہیں کرتی تھی، مگر انہوں نے شعر کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر مصیبتوں کا وہ پہاڑ گر پڑا، جو پہاڑ اگر دن کے اوپر آ جاتا تو دن نہیں رہتا، وہ رات بن جاتی۔ صبت علیہ مصائب، مجھ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اگر یہ دن کے اوپر ڈال جاتا تو دن رات بن جاتی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تیار کر کے باہر نکلے تو حضرت فاطمہ نے بلا کر کے کہا تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ حضور کی قبر مبارک پر تو مٹی ڈال دو، تو کس کن کرو یہ برداشت، تو اتنی قبر مبارک پر مرچ۔ خیر، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا کہا تھا اس دن حضور نے؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ میں رخصت ہونے والا ہوں، فاطمہ میں رخصت ہونے والا ہوں، تو میرے چہرے پر غم آ گیا۔ پھر جب حضور نے دیکھا تو پھر مجھے قریب لا کر کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد بہت جلد تم میرے پاس پہنچ جاؤ گی، میرے جانے کے بعد بہت جلد تم میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ میرے چہرے پر خوشی آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں سوچا میرے بچے تو ابھی نابالغ ہیں، میرے بچے تو ابھی نابالغ، میں نے پہلے عرض کیا حسن حسین نابالغ ہیں، تو وہ خوش ہو گئی کہ ہاں مجھے گویا یہاں اس دنیا میں زیادہ دیر اپنے ابا جان سے جدا نہیں رہنا ہے، ایک دم خوشی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد صرف 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی ہے، اور 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسن حسین نابالغ، جناب میرے بچن کیا بھائی نہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ انسان سوچتا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ ہوں گے تب بھی وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، اور نہیں ہوں گے تب بھی وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، ہوں گے تب بھی وہی ہوگا۔ تب چاہتا ہے ملک الموت سے پوچھا گیا آپ کو کبھی ترس بھی آیا ہے کسی کے جان نکالتے ہوئے؟ کہنے لگا 2 جگہ ترس آیا، ایک تو کشتی میں لوگ جا رہے تھے، طوفان آ گیا، کشتی میں لوگ ڈوبنے لگے، تو اب جس کو مرنا تھا وہ تو موت آئے گی، تو اسی میں مجھے حکم آیا کہ فلاں تختے پر جو عورت ہے اس عورت کے گود میں بچہ ہے، اس عورت کی جان نکال دو۔ تو مجھے بڑا ترس ہے اس بچے کا کیا ہوگا۔ بہرحال تو میں نے عورت کی جان نکال لی، اور جب عورت مر گئی تو بچہ دریا میں۔ کیا ہوگا بچے کا مجھے نہیں معلوم ہے، کیوں؟ میں نے تو عورت کی جان نکالنی تھی، تو عورت کی جان میں نے نکال دی، عورت ڈیڈ باڈی ہو گئی، وہ بھی اس میں پانی میں گر گئی، بچہ بھی پانی میں گر گیا، بچہ مگر زندہ۔ اس کے بعد پھر دریا نے کیسے تختے کو کنارے پر پھینکا، اور وہ بچہ کیسے کنارے پر پہنچا، پھر وہ بچہ زندہ کیسے رہا، پھر کیا ہوا آگے نہیں، مگر اسے بڑا دکھ ترس آیا مجھے، یہ عورت کے مرنے پر بچے کا کیا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا اور، کہنے لگا اور مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا
کہ جب ایک شخص نے جنت بنائی اور تیار ہو گئی جنت، اور اس میں سب کچھ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حور ہیں، وہ سب کچھ میں نے مہیا کر دیا، اس کے بعد پھر جب تیار ہو کر کے رپورٹ آ گئی جنت تیار، اب مجھے آنا تھا جنت دیکھنے کے لیے، تو جب وہ چلنے لگا تو جنت کے گیٹ پر پہنچا تو مجھے آرڈر ہے اس کی جان نکال دو۔ اب وہ چارہ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ہے، میں نے جان نکال دی، جنت دیکھنے نہیں دی۔ تو جواب میں آیا وہ جو بچہ وہاں سمندر میں گرا تھا یہ وہی بچہ تھا جو جنت بنا رہا تھا، شداد۔ تو جناب آپ کہتے ہیں اگر میں مر گیا پھر کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ جناب والا کتنے ہی وہ ہیں جن کے ظاہری سہارے چھن گئے اور بچے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور کتنے وہ ہیں جن کے ظاہری سارے سہارے موجود تھے اور بچے کسی قابل نہیں ہوئے۔ تو انسان اپنی محنت سے عقیدہ تقدیر ایسے مشکل وقت میں انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو اللہ کے فیصلے پر ہے، خدا نخواستہ زلزلہ شروع ہو گیا، اگر ہم جس کے بس میں ہوگا جہاں سے بچاؤ کی جو تدبیر کرے گا کرے، اس تدبیر کے بعد بھی اگر لکھا ہوگا تمہیں اسی میں مرنا ہے تو مریں گے، اور اگر لکھا ہوگا نہیں مرنا ہے تو نہیں مریں گے۔ ترکی کے زلزلے سے نکلنے والے لاشوں سے تو سبق سامنے آ رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر مجھے سب لوگ بتاتے ہیں کہ لگا صاحب اتنے دنوں کے بعد بچہ نکل گیا، ماں مری ہوئی تھی، اتنے دنوں کے بعد ایک بھائی مرا ہوا تھا دوسرا بھائی زندہ نکلا، اتنے دنوں کے بعد جوان مر گیا بوڑھا زندہ نکل آیا۔ غرض یہ کہ جو عجیب عجیب کہانیاں آ رہی ہیں یہ کہانیاں اللہ کی قدرتوں اور اس کے نقشے سنا رہی ہیں۔ تو بہرحال عقیدہ تقدیر کی بنیاد پر اطمینان رکھنا چاہیے، ہوگا وہ جو اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کی تلوار میں خم آ گیا، تلوار مڑ گئی۔ حضور جب بیدار ہو گئے تو آپ نے فرمایا امت کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، امت کو کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن خواب میں ہی دیکھا، تھوڑی دیر بعد تلوار ٹھیک ہو گئی۔ تو جنگ احد ہوئی تھی، اور جنگ احد میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی تھے۔ تو آپ سمجھ گئے ایسا ہونے والا ہے، اور پہلے آپ کو اطلاع ہو گئی تھی ایسا ہوگا۔ چاچا اللہ کے نبی ہم نے کہا یا اللہ کر چینج، یا اللہ اس کو بدل دیجئے، نہیں جو ہونے والا وہ ہے۔ اس کے بعد پھر تلوار ٹھیک ہو گئی، اس کے معنی آگے چل کر چنانچہ 1 سال جنگ بدر ہوئی، فتح عظیم، اگلے سال جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان، اللہ کے نبی موجود، اللہ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، اور کیا کیا ہوا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگلا سال آیا تو بہت بڑی فتح مل گئی جنگ خندق میں، اور جنگ خندق میں فتح مل گئی، حیرت انگیز فتح۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد مدینے میں اب کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، یہ آخری حملہ تھا۔ اس کے بعد مدینے میں کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا، کر بھی نہیں سکتے۔ بدر، احد اور خندق کے بعد آپ نے فرمایا الان نغزونا ولا یغزونا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب تو ہم جائیں گے۔ چاچا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے 2 یا 3 سال کے بعد پھر آپ نے مکہ مکرمہ پر ایسا رحیمانہ حملہ کیا، ایسا مشفقانہ حملہ کیا، مشفقانہ رحیمانہ میں بول رہا ہوں، ایسا رحیمانہ مشفقانہ حملہ کیا کہ کسی ایک آدمی کا ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک آدمی کا مال نہیں لوٹا گیا، کسی ایک عورت کو چھیڑا نہیں گیا، اور اس طرح سے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا کہ اس تاریخ میں، اس انسانی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار نمونہ ہے کہ ایک قوم جب دوسری قوم پر فتح پاتی ہے تو ان کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے۔ اور آپ نے اعلان کر کے کہا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوئی نہیں، چنانچہ کسی ایک عورت کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، کسی ایک گھر کو لوٹا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کا ناحق قتل نہیں ہوا، کسی ایک آدمی کو چھڑا نہیں گیا، کسی ایک آدمی کو تانا بھی نہیں دیا گیا، اور اس طرح سے ایک ملک حضور کے قبضے میں آیا۔ بہرحال عقیدہ تقدیر مستحکم رکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انسان خوش ہو کے زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پختہ بنائے، اللہ تعالیٰ شانو ہمارا مستقبل اس سے زیادہ اچھا بنائے جتنی ہماری تمنائیں ہیں، اور اس اچھے مستقبل کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملے اللہ کے حوالے کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔